بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں۔ تیرے کرم کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی حساب، تیرے کرم کی کوئی حد ہے اور نہ کوئی حساب، تجھی کو لوگ غفور رحیم کہتے ہیں، تجھی کو لوگ غفور رحیم کہتے ہیں۔ تیری خوشی کے مظاہر ہے خدا قدیر، تیری خوشی کے مظاہر ہے خدا قدیر، جسے بہشت وہ دارالنعیم کہتے ہیں، جسے بہشت وہ دارالنعیم۔ تیرے ہی غیظ و غضب کا وہ ایک شعلہ ہے، قسم ہے ہم جسے نعرے جہیم کہتے ہیں، قسم ہے ہم جسے نعرے جہیم کہتے ہیں۔ اور جنہیں یقین ہے کہ تو ہی ہے شافی مطلق، جنہیں یقین ہے کہ تو ہی ہے شافی مطلق، تجھے پکار کے انی سقیم کہتے ہیں، تجھے پکار کے انی سقیم کہتے ہیں۔ الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ قبل اس کے کہ شیخ کو زحمت دی جائے، چونکہ جس جگہ اور جس مقام پہ ہم اور آپ تشریف فرما ہیں یہ رب العالمین کا گھر ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر رب العالمین کا ذکر کرتی ہے، رب العالمین کی عبودیت اور بندگی میں مشغول ہوتی ہے، یا دینی علوم کے حصول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم حاصل کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے، اور ان کے اوپر رب العالمین کی سکینت کی برکھا نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے انہیں اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔
لہذا ہم تقریر بھی سنیں اور شیخ کے بیان سے مستفید بھی ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کے آداب اور اس کے احترام کا بھی خیال رکھیں۔ لہذا قبل اس کے کہ شیخ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں، آپ سبوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے موبائل فون بند کر لیں، اور اسی طرح ہماری جو ماں اور بہنیں اوپر تشریف رکھتی ہیں ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ آپس میں دوران تقریر، دوران خطابت وہ بات کرنے کی زحمت نہ کریں۔ وجزاکم اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مقررہ موضوع پر اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں۔ وجزاکم اللہ خیر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. گرامی قدر معزز علماء کرام، داعیان دین و ملت، مسلم نوجوان دوستو، عفت مآب خواتین، اور ہمارے وہ تمام بھائی جو دین کی بنیاد پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص وہ ہمارے نو مسلم اخوان جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور ان کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری اور بشارت کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد پچھلی جتنی خطائیں، لغزشیں، گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف کر دیتا ہے، اور انسان اسلام لانے کے بعد گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے اگر اس کا اسلام صحیح ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے اور اسلام کی طرف دعوت دینے اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ ہمارا اور آپ کا یہ اجتماع استقبال رمضان سے متعلق ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اس کی کچھ وضاحت کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں میں تاثیر دے اور ہماری نیتوں میں اخلاص دے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کی وضاحت کروں، آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ جس رات میں ہم جمع ہوئے ہیں یہ رات بھی فضیلت والی رات ہے، اور جس موضوع سے متعلق ہم جمع ہوئے ہیں وہ موضوع بھی فضیلتوں سے بھرا ہوا موضوع ہے، اور جس مقام پہ ہم جمع ہیں یہ جگہ بھی ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، تمام جگہوں میں سب سے پاک اور صاف جگہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ اللہ کی گارنٹی میں ہیں، ضمانت میں ہیں۔ ان میں سے رجل راح الی المسجد، ان میں سے ایک وہ آدمی راح الی المسجد جو مسجد کی طرف چلا، جب تک کہ مسجد میں ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اگر مر گیا تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر زندہ رہا
تو ان یرجعہ بما نال من اجر او غنیمہ، اگر مسجد سے لوٹا تو اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں لوٹائے گا بلکہ اجر و ثواب کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ لوٹائے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ نزلہ فی الجنہ کلما غدا او راح، جو صبح و شام مسجد کی طرف چلتا ہے، جب جب چلتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے مقام تیار کرتا ہے، مہمان نوازی کا مقام اور درجہ اللہ تیار کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو مسجد کی طرف چلتا ہے فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو اس حاجی کا ثواب ملے گا جو حاجی حالت حرام میں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر کوئی حالت حرام میں مر جائے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فإنہ یبعث یوم القیامہ ملبیا، اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا۔ اے وہ لوگوں جو مسجدوں سے محبت رکھتے ہو اور مسجدوں کے اندر بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم اس سے افضل کوئی جگہ نہیں اور اس سے افضل کوئی عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کسی کو دولت اور پیسے سے مالا مال کرتا ہے، اللہ نے آپ کو دین سے نوازا، اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا، اللہ نے آپ کے دل میں وحبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کی محبت عطا فرمائی، ایمان کی محبت سے اللہ نے آپ کے دلوں کو روشن کیا، اسی طرح اس پاک جگہ کی محبت آپ کے دلوں میں عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم کو اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ یاد رکھو، ان مسجدوں میں پروگرام کرنے والے اور ان مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنے والے اور ان مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والے اور ان مسجدوں میں دروس قائم کرنے والے، اللہ کی قسم طبیعت چاہتی ہے کہ میں اپنی پوری گفتگو اسی پر انڈیل دوں، لیکن وقت کی نزاکت اور موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کچھ بشارتیں سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حدیثوں پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا کوئی بیٹا غائب ہو گیا، جن کا کوئی بھائی غائب ہو گیا، 20 سالوں تک مثال پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کوئی دوست غائب ہو گیا، 20 سال کے بعد آئے گا تو کتنی خوشی ہوگی اچانک۔ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کا علم حاصل کرے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر مسجد کے اندر دین کے حلقات قائم کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما توطن رجل المساجد لذکر اللہ والصلاة الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم۔ اللہ اکبر۔ صحیح الترغیب۔ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، ذکر میں قرآن کی تلاوت بھی داخل ہے، حدیث بھی داخل ہے، اور عطا بن ابی رباح ذکر کا معنی کہتے ہیں مجالس الحلال والحرام، جہاں پر حق کی باتیں بتائی جائیں، جہاں بتایا جائے حلال یہ ہے اور حرام یہ ہے، سنت یہ ہے، بدعت یہ ہے، یہی ذکر ہے اصل۔ تو جہاں ذکر کی محفلوں ہوں، جہاں علم کی مجلسیں ہوں، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، اور جن مسجدوں میں لوگ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں، اور جو ایسا کام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے اتنا خوش ہوتا ہے، جس طرح دوست سے غائب ہو جائے، مدتوں کے بعد آئے تو کتنی خوشی ہوگی۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں دروس قائم کرنے والے، اللہ کے نبی کی حدیث سن کر جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کے اندر حلقات قائم کرنے والے، مسجدوں میں دروس قائم کرنے والے، مسجدوں سے محبت کرنے والے، یہ قیامت کے دن اللہ کے پڑوسی ہوں گے، یہ قیامت کے دن اللہ کے پڑوسی ہوں گے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ یوم القیامہ ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی قالت الملائکہ یا رب العالمین وانت ربنا یا رب العالمین وانت ربنا وانت رب العالمین من یجاورک فقال اللہ عز وجل این عمار المساجد۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آواز لگائے گا، اللہ ندا دے گا، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ تو رب العالمین ہے، تیرا پڑوسی کون ہو سکتا؟ اللہ فرمائے گا این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ میرے پڑوسی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ عرش پر ہے اور عرش کے نیچے جو جنت ہے، عرش کے نیچے جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے، یعنی جنت الفردوس وفوق عرش الرحمن، جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں سے محبت کرنے والے، مسجدوں میں دروس قائم کرنے والے، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے
اور مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت کو قائم کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی خوشخبری ہو، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا درس حاصل کرتے ہیں، قرآن کا درس لیتے ہیں، قرآن کا درس لوگوں کو سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت 4 انعام ہوتا ہے۔ یہاں جو درس ہوتا ہے مسجد میں، تو جنت تو وہاں پہ ملے گی، لیکن اسی وقت 4 انعام ملے گا، 4 انعام۔ یہ ان درسوں کا کتنا انعام ہے؟ اللہ کی طرف۔ نمبر 1، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سنتشٹ کر دیتا ہے، سکون عطا کرتا ہے، پیس عطا کرتا ہے، امن عطا کرتا ہے، سرور عطا کرتا ہے، ایمان کی لذت عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ اس سے عذاب کو بھی دور کر دیتا ہے، اور ان کے ذریعے آنے والے عذاب کو بھی دور کرتا ہے۔ نمبر 3، وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 4، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو مسجدوں میں قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت فخر کی بات ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو مسجدوں کا احترام کرنی چاہیے، مسجدوں سے محبت رکھنی چاہیے، اور مسجدوں میں حلقات قائم کرنا چاہیے۔ یہیں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ جب تک مسجد نبی سے پیغام نہیں پھیلا، اسلام پوری دنیا میں نہیں پھیلا، مسجد نبی کا پیغام ہی پوری دنیا میں پھیلا۔ تو الحمدللہ آپ کے جالیات کا پروگرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دے اور ہم سب کو داعی بنائے۔ میرے بھائیوں، معذرت کے ساتھ میں نے آپ کا اس پر کچھ وقت لے لیا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری غلطیوں کو بھی معاف کرے، اور ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو قرآن و سنت کی کچھ باتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آئیے اصل موضوع، استقبال رمضان۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان میں سے بہت ہی قیمتی نعمت ہے، بلکہ یہ کہیے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے بہت ہی قیمتی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد وقت کی نعمت دی ہے۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کی نعمتوں میں سے۔ کیوں؟ اس لیے وقت کے ذریعے انسان بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وقت کے نام سے 2 سورتیں نازل فرمائیں۔ کتنی سورتیں نازل فرمائیں؟ 2 سورتیں، ایک سورۃ العصر اور ایک سورۃ الدہر۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ اور وقت کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ قیامت کے دن ہر عمل کے بارے میں ایک سوال ہوگا، لیکن وقت کے بارے میں ڈبل سوال ہوگا، 2 سوال ہوگا۔ ٹائم کے بارے میں، سمے کے بارے میں 2 سوال ہوگا۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، زندگی کو کہاں کھپایا اور جوانی کو کہاں گنوایا۔ تو زندگی اور جوانی دونوں کے سوالات ہوں گے، جبکہ زندگی میں جوانی اور بڑھاپا سب داخل ہے، لیکن زندگی کا الگ سوال ہوگا اور جوانی کا الگ سوال ہوگا۔ وقت کے بارے میں 2 سوال ہوگا، اس لیے وقت کی اہمیت کو پہچانیے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جس طرح اللہ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی، اسی طرح اللہ نے بعض وقتوں کو بعض وقتوں پر فضیلت دی، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے عشرے کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتوں کو فضیلت دی، دن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو فضیلت دی، اور ہفتے کے اعتبار سے افضل الایام عند اللہ یوم الوسوع یوم الجمعہ، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعہ کے دن کو اللہ نے فضیلت دی، سال کے اعتبار سے اللہ نے قربانی کے دن کو فضیلت دی، اور عرفہ کے دن کو فضیلت دی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مہینے کے اعتبار سے رمضان کو فضیلت دی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اے لوگوں، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرو، رمضان سے پہلے آپ رمضان کے تقاضے کو اپنے سامنے رکھو۔ یہ رمضان رب العالمین کا ایک مہمان ہے، اس کی حیثیت ایک یونیورسٹی کی ہے، جس میں ایک مومن داخل ہونے والا ہے ایمان اور تقوی کے ساتھ، جس کے اندر جتنی قبولیت کی صلاحیت ہوگی اللہ اس کو مالا مال کرے گا، اور جس میں قبولیت کی صلاحیت نہیں ہوگی وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ پورا سال کس تیزی کے ساتھ گزر گیا، اور ہمارے سروں پر آنے والا رمضان آ رہا ہے
کہیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث تو نہیں آ گئی یتقارب الزمان، وقت تیزی سے گزرتا چلا جائے گا، یتقارب الزمان، وقت تیزی سے گزرے گا، سمے تیزی سے گزرے گا، ٹائم تیزی سے گزرے گا، وینقص العمل، وقت تیزی سے گزرے گا لیکن عمل میں کمی ہو جائے گی، ویلقى الشح، خود غرضی عام ہو جائے گی، مطلب پرستی عام ہو جائے گی، انسان دنیا کی برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا، ہر انسان اپنے مطلب کی باتیں کرے گا، دین کے مطلب کی باتیں نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور رمضان المبارک ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس لیے ہم اس رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ سب سے پہلے مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، جو ہم نے وقت ضائع کیا اس پر توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا وعدہ کریں کہ اللہ آنے والا جو رمضان ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہم ابھی سے اس بات کی تیاری کریں کہ جس طریقے سے آپ گھر جاتے ہو تو آپ سامان لے کر کے جاتے ہو، بازار جاتے ہو تو سامان لے کے جاتے ہو، یہ جنت کی بازار، یہ مغفرت کی بخشش، یہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے ہر روز بے شمار لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرے گا، تو آپ اس کی تیاری پہلے سے کریں۔ اسلام کا اصول ہے کسی چیز کو پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اہتمام اور ایک احترام۔ اہتمام اور احترام، اہتمام کا تعلق پہلے سے ہے، یعنی جس طرح اہتمام یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن کتنی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں تو آپ 4 مہینہ پہلے سے 6 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، تو اہتمام یہ ہے کہ آپ پہلے سے تیاری کریں، اور احترام یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے احکام کی، جو اللہ کی شریعت کی، جو اللہ کے علامات کی، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے پیغام کی جو عزت کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا، اس کا آدر بھاؤ کرے گا، اس کا رسپیکٹ کرے گا اور اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں رکھے گا، تو صرف احترام کرنے کی وجہ سے، اس کو اپنے دل میں بیٹھانے کی وجہ سے اللہ دلوں میں تقویٰ عطا فرمائے گا۔ رمضان کا مقصد تقویٰ، روزے کا مقصد تقویٰ، لیکن رمضان سے پہلے رمضان کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بیٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایک چیز پیدا کرے گا، وہ ہے تقویٰ۔ دل کو صاف کریں گے تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ کی جگہ یہاں ہے، سینے کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ تو آپ دل سے اللہ کے گھر کا احترام کریں گے، آپ دل سے رمضان کا احترام کریں گے تو اللہ گاڈ گفٹ، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں تقویٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ہم محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ اکبر، مسلم شریف کی حدیث، اللہ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے گنہگاروں کو موقع دیا رمضان میں، جس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی اور جس کی بخشش نہیں ہوئی وہ دنیا کے سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے اور وہ جہنمی ہے۔ جبریل امین نے بد دعا کی ہے اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ حدیث بالکل صحیح ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جب چڑھ رہے تھے جبریل امین نے 3 بد دعا کی، ان میں سے ایک یہ من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ فقل آمین فقلت آمین، اللہ اکبر۔ جبریل امین نے بد دعا کی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور نیک عمل کر کے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق نہ ہوا، اس کی مغفرت نہ ہوئی، جہنم سے اللہ نے اس کو آزاد نہ کیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کہو، چنانچہ آپ نے آمین کہا۔ تو آپ کو اور ہم کو اس بات کا مصداق بننا ہے کہ ہماری مغفرت کیسے ہوگی، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ تعویذوں سے مغفرت نہیں ہو سکتی، گنڈوں سے مغفرت نہیں ہو سکتی، صاحبوں سے مغفرت نہیں ہو سکتی، پلیتوں سے مغفرت نہیں ہو سکتی، وسیلے سے مغفرت نہیں ہو سکتی، رشتوں سے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اگر رشتے سے مغفرت ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی نجات کی دعا کی، اللہ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اور اگر رشتوں سے مغفرت ہوتی، میدان محشر میں قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے، بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کتاب الانبیاء کی، یلقا ابراہیم اباہ آزر
وعلى وجه أبي قطرة وغبرة فيقول إبراہیم یا ابت ألم أقل لك لم تعصنی. قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر میں جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے. آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا سب لوگ؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے، اور وہ باپ آزر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں مختلف انداز میں دعوت دی اور اللہ کے دین کی حجت پوری کی، چہرے پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں پھٹی پھٹی ہوں گی، سر جھکا ہوگا، سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کہے گے میرے ابا جان، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ لم تعصنی، آپ میری بات نہ مانو، آپ میری نافرمانی مت کرو؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرو، رحمان کی عبادت کرو؟ کیا میں نے آپ کو شرک سے نہیں روکا تھا؟ تو ان کے باپ آزر کیا کہے گا؟ کہے گا اے میرے بیٹے، دنیا میں نے نہیں مانا، آج میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اللہ سے دعا کرو. ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے، یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم یبعثون فای خزی اخزی من ابی العبد. اے اللہ، کون دعا کرے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ، جس کے اوپر آگ سلامتی بن گئی، جس کو اللہ نے عزت بخشی، جس کے نسل سے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا. ہماری نماز مکمل نہیں جب تک تحیات کے ساتھ درود نہ پڑھیں، اور درود اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ درود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ کو رسوا نہیں کرے گا. اے اللہ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا محروم باپ آج جہنم کی طرف جائے، میرا باپ محروم ہو جائے، تیری رحمت سے دور ہو جائے. اے اللہ، میرے معاملے میں غور فرمان، رحم و کرم کا معاملہ فرما. اللہ کیا فرمائے گا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی سفارش کو اللہ سن لے گا؟ عمل سب کچھ ہے، ایمان اور عمل کے بغیر نجات نہیں. اللہ کہے گا یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، اے ابراہیم میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے. انظر ما تحت رجلیک، اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو. اللہ فرمائے گا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو. فینظر فاذا هو بذیح متلطخ، اور بذبح متلطخ دونوں پڑھا محدثین نے. ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیں گے، ان کے باپ آزر خون میں لت پت ہوں گے بیجو کی طرح. اور اللہ فرمائے گا فرشتوں، ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ آزر کو جہنم میں ڈال دو. کیسے ڈالو؟ چہرے کے بل، سر نیچے ہوگا اور پاؤں اوپر ہوگا. فیؤخذ بقوائمہ فیلقی فی النار، پاؤں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا رشتے کام نہیں آئیں گے، برادری کام نہیں آئے گی. بے شک عمل کے عوض جنت میں نہیں جائے گا، لیکن عمل کے سبب جنت میں جائے گا. عمل سبب ہے جنت میں جانے کا، جزاء بما كانوا يعملون. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم عمل کریں، ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں. اور یاد رکھو، یہ پانی جو ہے، یہ پانی میں اگر گڑھے کا پانی آ جائے، چکڑ کا پانی آ جائے وہاں کی زبان میں ساؤتھ کی، تو آپ اس پانی کو پئیں گے؟ تو پینے کے لیے اچھا پانی چاہیے، کھانے کے لیے بالکل فریش چاہیے. جناب عالی، اچھی چائے پینے کے لیے آپ وہ کون ہوٹل ہے وہاں پہ بھیڑ لگاتے ہو؟ تو اسی طریقے عمل بھی صاف چاہیے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے. اللہ کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے وہ بھی پاک ہونا چاہیے. غور سے سنیے، میری طرف متوجہ ہوئی. اللہ پاک ہے اور پاک عمل کو قبول کرتا ہے. اور جن کا دل پاک، یاد رکھیے، جن کا عقیدہ پاک، جن کی نیت پاک، جن کا عمل پاک، جن کی کمائی پاک، موت کے وقت فرشتے انہی کو سلام دی دیتے ہیں. اللہ اکبر. ابن قیم نے ایک ایسا استنباط کیا ہے، میں وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں رحمہ اللہ. بہرحال، اے کمانے والوں، اے روزی کمانے والوں، جب تک آپ کی روزی پاک نہیں ہوگی آپ کا عقیدہ بھی پاک نہیں. صحیح. اور آپ کا عقیدہ پاک نہیں تو آپ کا عمل بھی پاک نہیں. اور جب آپ کی روزی پاک ہوگی، آپ کی نیت پاک ہوگی، آپ کا عقیدہ پاک ہوگا، آپ کا عمل پاک ہوگا، فرشتے جس وقت روح قبض کریں گے اسی وقت ویلکم کہیں گے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جب فرشتے ان لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں جو پاک اور صاف لوگ ہیں، فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، جنت میں داخل ہو جاؤ
بما کنتم تعملون، عمل کے سبب۔ تو موت کے وقت ہی فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ پاکیزگی ہوگی تو اللہ آپ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے گا۔ اور امام صاحب نے جو آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، مختار کل وہی ہے، بنانے والا وہی ہے، بگاڑنے والا وہی ہے، وہی بیمار کو اچھا کرتا ہے اور اسی کے حکم سے بیماری آتی ہے، وہ کسی پر مصیبت ڈال دے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جس پر ڈال دے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے پھر اسلام پر جمتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں خوشخبری دیتے ہیں، خوف مت کھاؤ، یعنی آنے والا جو مرحلہ ہے، مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں فکر مت کرو، ولا تحزنوا، اور جو دنیا چھوٹ گئی اس کے بارے میں غم مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کو سب سے بڑی قیمتی چیز ملنے والی ہے جنت، جنت پا کر کے خوش ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ لیکن یہ جنت الفردوس کی وراثت اہل ایمان کو ملے گی۔ کس اہل ایمان کو؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان بھی اختیار کرے اور جو تقوی بھی اختیار کرے، جو مومن ہیں، جو مومن ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بشارت دی، موت کے وقت بھی بشارت اور دنیا میں بھی بشارت۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی، موت کے وقت بھی بشارت، جنت میں بھی بشارت، قبر میں بھی بشارت اور دنیا میں بھی بشارت۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ صحیح دین پہ قائم رہیں، فریش عمل کریں، صاف ستھرا عمل کریں، تو موت کے وقت ہی فرشتے بشارت اور خوشخبری سنائیں گے۔ اور جب جنت میں جا رہے ہوں گے وہاں بھی فرشتے کہیں گے سلام علیکم۔ موت کے وقت کہیں گے تم پاک تھے، تمہارا عقیدہ پاک تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مشرک ناپاک ہے۔ مشرک کیا ہے؟ تمام دنیا کے پانی سے غسل کر لے، زمزم کے پانی سے غسل کر لے، زمزم کا پانی ہزاروں مرتبہ پی لے، لیکن جب تک اس کا عقیدہ پاک نہیں ہے زمزم کے پانی سے بھی اس کا دل پاک نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے موت کے وقت فرشتے جن کا عقیدہ پاک ہے، جن کا عمل پاک ہے، فرشتے کہتے ہیں سلام علی طیبین ادخلوا سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ اور جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو آپ پر، آپ لوگ پاک تھے۔ آپ لوگ کیا تھے؟ پاک تھے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان میں جو عمل کریں وہ بھی پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ بہت ساری بازاری کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، ان کو الحمدللہ، یہاں تو الحمدللہ اسلام صحیح اسلام ہے، آپ کو اوریجنل اسلام ہے۔ ہم اپنے ملکوں کے اندر کتابیں خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو پیسے ہوتے ہیں وہ کافی نہیں ہوتے، بہت ساری بازاری کتابیں ملتی ہیں۔ لیکن یہاں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے سامنے ابھی دروس رمضان اور ایسی ایسی کتابیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن یہاں بھی جہاں پر چور، جہاں پر بینک ہوتا وہیں پہ چوروں کا حملہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی بڑے چور قسم کے لوگ اپنے ملکوں سے لائی ہوئی بہت ساری کتابیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے کو تباہ برباد کرتے ہیں۔ خبردار خبردار، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر بلانے والے بلا رہے ہیں، آپ ان سے بچو اور صحیح اسلام کو سیکھو جہاں سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ اس لیے آپ یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم رمضان صحیح طریقے سے گزاریں گے۔ اب بتائیے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد، رمضان سے پہلے تو ہم اہتمام کریں گے اور رمضان کا احترام بھی کریں گے، اور رمضان آ جائے تو کیا کریں گے؟ آج انگریزوں کی یادگار ہم نے قائم کر لی، ہمارا طریقہ انگریز کا ہو گیا اوکے ٹاٹا کہتے ہیں، یہ ٹاٹا نہیں یہ ٹاٹا ہے جی، اور ہم ایک دوسرے کو ان کی تقلید میں مبارکبادی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہیں؟ مرحبا بأم ہانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ مبارکبادی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان آیا آپ نے صحابہ کو خوشخبری دی، جیسے ہی رمضان آیا آپ نے صحابہ کو خوشخبری دی۔ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے ابو ہریرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد، رمضان آتے ہی آپ نے خوشخبری سنائی، آپ نے فرمایا قد جاءکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ چکا، جبکہ سارے صحابہ کو معلوم تھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ کہاں شہر مبارک، یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بھی بابرکت ہے اور اسی مبارک مہینے میں بابرکت کتاب قرآن مجید بھی نازل ہوئی ہے، اور جو اس بابرکت مہینے کی قدر کرے گا اللہ بھی اسے برکت والا بنائے گا۔ شہر رمضان شہر مبارک جاء فرض اللہ علیکم صیامہ، لیکن سنو یہ برکت ملے گی کس کو؟ جو اس مہینے کا روزہ رکھے، جو رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا اس کو برکت نہیں ملے گی، کیونکہ برکت کے لیے حرکت
برکت کے لیے حرکت ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتح فی ابواب الجنہ، جنت کے دروازے، جنت کا دروازہ نہیں، جنت کے 8 دروازے، حدیث ہے جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے 7 ہیں، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث جو بخاری کی، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیے مولانا یہ تو بتیا ہم کو معلوم ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جنت کے دروازے اللہ کیوں کھولتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ مسجد بند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں، مسجد اسی وقت کھلتی ہے نماز کا وقت، یعنی آپ جاؤ مسجد میں، جنت کے دروازے کھول کر کے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جنت تم سے قریب ہے، جنت تم سے قریب ہے۔ کیوں؟ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، رواہ البخاری، جنت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جوتا انسان کا ہے، جوتا چپل تسمہ پھیتا مانتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی انسان کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کا عمل درست ہو تو جنت بہت قریب ہے اور جہنم بھی بہت قریب ہے۔ لیکن جنت حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جنت ڈھانکی دی گئی ہے ان کاموں کے کرنے سے جن کا کرنا انسان کے نفس پر بھاری اور گراں ہے، اور جہنم ڈھانکی گئی ہے ان چیزوں کے ذریعے سے جو انسان کے خواہشات اور اس کی ہوا ہیں، یعنی خواہشات کے ذریعے جہنم کو ڈھانکا گیا ہے۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی انسان چاہے تو داخل ہو سکتا ہے، یعنی اس میں داخل ہونا آسان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے اور ہم آپ کو چھوڑنے جائیں، گیٹ پار کر کے، گیٹ سے ہم اندر نہیں جاتے اور آپ اندر چلے جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ویزا بھی ہوتا ہے اور پاسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر ویزا پاسپورٹ نہیں ہوگا تو انٹری ہوگی؟ ابھی میں کچھ دیر پہلے ایک بھائی کا واقعہ معلوم ہوا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مصیبت کو دور کرے، ویزا بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، سب بھی ہے، کویت میں رہتے ہیں، دہلی ایئرپورٹ پہ گئے، ان کا ایک اسٹیکر ختم ہو گیا، اسٹیکر نکال دیا تو ان کو واپس کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جناب عالی 3 دن جیل میں بھی رہے اور ان پر کیس بھی چل رہا ہے۔ تو جب تک ویزا اور پاسپورٹ نہیں ہوگا، اور وہ بھی جعلی ویزا پاسپورٹ ہوگا تو نہیں جائیں گے، ویزا بھی صحیح ہونا چاہیے اور پاسپورٹ بھی صحیح ہونا چاہیے، تبھی انٹری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، لیکن تمہارے پاس عمل کا ویزا ہوگا اور صحیح پاسپورٹ ہوگا تبھی تم جا سکتے ہو، ورنہ تم جا نہیں سکتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کو کھول کر اور جہنم کے دروازے کو بند کر کے اللہ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ آؤ صحیح علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، حدیث کا علم حاصل کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ شیاطین کو اللہ جکڑ دیتا ہے، کیوں؟ شیاطین کو اللہ نہیں جکڑتا، کیا ہوتا؟ اللہ علیم و حکیم ہے۔ کچھ شیطان تو ایسے ہی جکڑے ہوئے ہیں سمندروں میں۔ اب دیکھیے جیسے جیسے وقت آئے گا فتنے بڑھتے جائیں گے، بہت سارے شیاطین جو ہیں سمندروں سے نکل کے آئیں گے اور لوگوں کے سامنے انسانی شکلوں میں دین کو بگاڑیں گے۔ آج بھی دیکھیے ٹی وی کے پردے پر کیسے کیسے شیاطین دجاجلہ اور کیسے سے فتین لوگ دین عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اندر قوت دے، ہمارے اندر عزم دے، ہماری نیتوں میں اخلاص دے، اللہ ہمیں اسباب وسائل دے کہ ہم ان کے فتنوں کا پردہ چاک کریں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت، ان فی البحر لشیاطین مسجونہ اوثقہا سلیمان عسى ان یقرأ علی الناس قرآن، رواہ مسلم۔ شیطان میں کچھ شیطان سمندروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جکڑ دیا ہے۔ قیامت کے قریب لوگوں کے سامنے انسانی شکلوں میں آئیں گے اور قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے قرآن جیسی باتیں اسی انداز میں پڑھ کر سمجھائیں گے اور لوگوں کو دین سے بھٹکائیں گے۔ یہ تو کچھ جکڑے ہوئے ہیں، لیکن سرکش شیاطین کو اللہ رمضان میں جکڑ دیتا ہے کہ انسانیت کا دشمن ہے اور اس نے یہ عہد کر لیا کہ ہم جب تک کہ ہماری جان میں جان ہے ہم تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دیں گے سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ کر کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، فتنے کا دروازہ بند ہے، اس لیے اب مقبولیت کا دروازہ ہے، آؤ قریب ہو جاؤ، آؤ قریب ہو جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی، شیطان کے جکڑ دیے جانے کے باوجود بھی، اگر ہم شیطان کے فتنوں سے نہ بچ سکے اور ہم اپنی اصلاح نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اسی رمضان میں ایک مبارک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں 83 سال کی عبادت سے افضل ہے، 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ یعنی جو جان بوجھ کر کے اس رات کی قدر نہ کرے اور اس کو نہیں پائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائی سے اسے
محروم کر دے گا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا محروم، اور اس خیر سے وہی محروم کیا جائے گا جو محروم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم ان ایام کی قدر کریں۔ سلف صالحین رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے ہی دعا کرتے تھے کہ اللہ آنے والا مہینہ، اللہ آنے والا جو سال ہے رمضان ہمیں نصیب فرما۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما۔ معلّہ بن فضل کی روایت ہے، لیکن یحییٰ بن ابی کثیر، امام مسلم اور دیگر حدیث کے روات ہیں، وہ دعا کرتے تھے اللہم سلمنی الی رمضان وسلمہ لی وتسلم منہ متقبلا، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے ایام کو ہمارے موافق کر دے، اس میں عبادت کی توفیق دے، اس لیے کہ جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا کوئی صحیح کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ابھی ہمارے بھائی نے کلمہ پڑھا، اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے اور ان کو دین کا داعی بنائے، اور وہ تمام لوگ جو اسلام سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کے نور سے ان کے دلوں کے جگمگا دے، جہاں کفر کے خاردار راہیں ہیں اللہ وہاں توحید و سنت کی شمع روشن کر دے، توحید و سنت کا چراغ روشن کر دے۔ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے یحییٰ بن کثیر دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے اندر ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم عبادت کریں، اور جو بھی عبادت کریں اسے تو قبول فرما لے۔ تو اس لیے ہم کو بھی یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رمضان میسر فرما، رمضان کی قدردانی کی توفیق۔ ایسے بھی بد نصیب ہیں جیفۃ باللیل وحمار بالنہار، جیفۃ باللیل، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں رات کے مردے ہیں دن کے گدھے ہیں، رات کے مردے ہیں پوری رات جاگتے ہیں، فجر کے وقت سوتے ہیں، دن کے گدھے ہیں، جس طرح گدھا چیختا ہے اسی طرح بازاروں میں چیختے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے۔ اسی طریقے سے رمضان سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، آپ نے فرمایا ان اللہ فرض صیام علیکم، ان اللہ فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ، اللہ نے رمضان کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے، اور جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ، غور کیجئے، ایمان اور ایمان کے ساتھ احتساب کہا گیا، غور کیجئے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ ایمان تو معلوم ہے کہ یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یعنی یہ ایمان ہے، اس پر یقین ہے۔ اور احتساب کیا ہے؟ ثواب کی امید ہے، کیونکہ آپ اللہ سے جتنا اچھا گمان کریں گے اللہ اسی طرح معاملہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، آپ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں یوں ہی کر رہے ہیں نہیں، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتا میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، جو میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا ہم اسی کے ساتھ اچھا بدلہ دیں گے، اگر برا گمان کریں گے تو برا بدلہ، اس لیے اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ سے حسن ظن رکھو۔ اور ایک احتساب یہ کہ محاسبہ بھی کرو، آپ عمل کرو تو محاسبہ کرو کہ کون سا عمل صحیح ہے کون سا عمل غلط ہے، اور عمل کرنے کے بعد کبھی اپنے عمل پر فخر مت کرو، کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے افضل ہم ہو سکتے؟ اللہ کی قسم ہم خاک پا بھی نہیں ہو سکتے۔ سب سے افضل عمل کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ تو سننے والا ہے جاننے والا ہے، اے اللہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو ہم کو بھی عمل کے ساتھ قبولیت عمل کی دعا کرنی چاہیے جس طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی ہے، تو پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فمن صامہ ایمانا واحتسابا، یہ حدیث خدیمہ ابن حبان کی ہے، حسن روایت، علی الاقل جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا وہ توبہ بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا، صدقہ خیرات بھی کرے گا، قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، وہ مجاہدہ بھی کرے گا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، رمضان ختم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر نکلے گا جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے اللہ کے بندو، اسی لیے کہا کہ رمضان آئے اور مغفرت نہ ہوئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبریل نے بددعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اے میرے بھائیو، اے میرے دوستو، خبردار خبردار، فتنوں کے دور اور زمانوں کے اندر جہاں ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا، صبح میں ایک آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا،
شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہوگا، صبح میں اپنے بھائی کے خون کو حلال سمجھے گا، حرام سمجھے گا، اور شام کے اندر حلال سمجھے گا، چند پیسوں کے لیے اپنے دین اور ایمان کو بیچ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کی طرف سبقت کرو، عمل کی طرف سبقت کرو، بادروا بالاعمال فتنا۔ اسی طریقے سے یہ رمضان جس کی یہ بشارت و خوشخبری ہے، آپ اس رمضان کو غنیمت سمجھو، عمل کرو، اس لیے کہ نیکی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، برائی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم نے اور آپ نے رمضان کو صحیح گزارا تو اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو دور کر دے گا، اس طرح جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور رمضان صحیح طریقے سے گزارا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کا علم حاصل کیا، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، شرمگاہوں کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، قیام رمضان میں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمر بن مرہ الخزاعی کی، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الخمس وصمت الشہر وقمت رمضان وادیت الزکاة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فعل ذلك كان مع النبیین والصدیقین۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر میں توحید کی گواہی دوں، آپ کی رسالت کی گواہی دوں، اور میں 5 وقت نماز بھی پڑھوں جماعت کے ساتھ، رمضان کے روزے بھی رکھوں، وقمت رمضان اور تراویح بھی پڑھوں، کیا کروں؟ قیام بھی کروں، اور زکوٰۃ بھی دوں، تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ نبیوں وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس لیے کہ صدیقین اور شہداء کا بڑا اونچا مقام ہے، لہذا یہ رمضان کے اندر انسان جو عبادت کرے گا یہ بھی گویا کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہیں جو اللہ کی عبادت اور طاعت میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر کر ہر کام کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن کوئی سرکشی کرتا ہے، ظلم اور معصیت کرتا ہے، عام دنوں میں بھی حرام کرتے ہو، اس میں بھی حرام کام کر رہے ہو، عام دنوں میں بھی گانا سن رہے ہو، اس میں بھی گانا سن رہے ہو، عام دنوں میں بھی بلو فلمیں دیکھ رہے ہو، اس مہینے میں بھی بلو فلمیں دیکھ رہے ہو، عام دنوں میں میوزک کا استعمال کر رہے ہو، اس مہینے میں بھی میوزک کا استعمال کر رہے ہو، عام مہینوں میں فراڈ کر رہے ہو، یہاں بھی فراڈ کر رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو موقع دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کی قدر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اللہ کی نعمت کو ضائع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ پھر شاید یہ موقع نصیب نہ فرمائے۔ اس لیے آئیے ہم پہلے یہ جان لیں کہ یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس کی خصوصیات اور اس کی بنیادی خوبیاں کیا ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے رمضان المبارک کو ممتاز کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف يقول الله سبحانه وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأجزي به يضر شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه إلى آخر الحديث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، ایک نیکی کرو گے 10 نیکی لکھی جائے گی، اور 10 نیکی کا ثواب اللہ 700 نیکی تک دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزے کا ثواب میں نے متعین نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ انسان کو نظر آتا ہے، لیکن روزہ جو عمل کرتا ہے، روزہ جو رکھتا ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے، سوائے رب کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ھذا سر بین اللہ و بین ربہ و بین عبدہ، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، لہذا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اس کا ثواب ان لمٹ ہے، ان لمٹ ہے، یعنی اس کا ثواب اللہ ہی دے گا، اللہ سے قریب ہو گیا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی کی حدیث بخاری کے اندر معلق روایت، مسلم کے اندر یہ روایت موجود، ابن حبان میں، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفہ، اللہ کی رضا کے لیے اور عبادت کے ساتھ، طاعت کے ساتھ، علم کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو ایک روزہ اللہ کے لیے رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا،
سبحان اللہ. اور اس سے بھی زیادہ اچھائی کے ساتھ روزہ رکھا, دعوت و ارشاد کا کام کیا, پمفلٹ بانٹا, لوگوں میں جا کے تبلیغ کی, اور گھر گھر جہاں جو مساکین ہیں, غربا ہیں, ان کی خبرگیری بھی کی, اپنے بھائیوں کی مدد بھی کی, قرآن کا درس بھی قائم کیے, پورا وقت اللہ کی عبادت و طاعت میں لگایا, تو اس کا ثواب اور گریٹ اور بڑھ جائے گا. ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ. جو آدمی ایک روزہ اللہ کی عبادت و طاعت کے ساتھ رکھے گا, اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے گا جتنی دوری آسمان اور زمین کے درمیان. اللہ ہمیں یہ ثواب اور یہ فضیلت نصیب فرمائے. رمضان کی یہ فضیلت, انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو انسان تھک گیا, بھوک اور پیاس سے بیتاب ہو گیا, منہ کے اندر بو آنے لگی, وہ بو جو انسان پسند نہیں کرتا لیکن رب کو اتنا پسند ہے کہ اس کی بو جو ہے مجھ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. واللہ وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں. اسی طریقے سے اگر آپ روزہ رکھو گے, توبہ اور استغفار کرو گے, فرشتے آپ کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کریں گے. فرشتوں کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے, کون فرشتے؟ عام فرشتے اور عرش والے فرشتے. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے بلکہ اللہ کی پاکی بیان کرتے. سبحان اللہ والحمدللہ, سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے ہیں, اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے والوں, اگر یہ کلمہ تسبیح پڑھو گے, لہن دبی کدبی النحل, اللہ کے عرش کے نیچے اس کلمے کی آواز شہد مکھی کی آواز کی طرح ہے. اللہ اکبر, شہد مکھی کی آواز کی طرح سے یہ آواز گونجتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے. اور یہ کلمہ پڑھو گے جو فرشتے کی تسبیح ہے, ثقیلات فی المیزان, قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں, اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں. وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ, اور یہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا. بیوی سے دور ہو, بیوی کی یاد آتی ہوگی, بچے کی یاد آتی ہوگی, پڑوسیوں کی یاد آتی ہوگی. کعبہ کے رب کی قسم ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, آپ یہ تسبیح پڑھو گے, اللہ اپنی یاد کو غالب کر دے گا, غموں کو دور کر دے گا, ایمان کی تازی عطا فرمائے گا, اور اللہ دلوں میں مٹھاس پیدا کرے گا, سکون عطا فرمائے گا, شیطان کے اوپر اللہ غلبہ عطا کرے گا. بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ظن بالمال من خاف العدو ان يجاهده ومن هاب الليل ان يكابده ومن ظن بالمال ان ينفقه فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. جو آدمی مال خرچ کرنا چاہتا ہے, مال کی محبت مال خرچ کرنے نہیں دیتی. جو آدمی شیطان کے فتنے کا شکار ہے, اس کے گھر پر دشمن لگے ہوئے ہیں, اس کے خلاف مکر و فریب ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ یہاں جو کام کرتے ہیں, بڑے بڑے شیاطین الانس جادو کے ذریعے سے ان کے گھر کے لوگوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, بیوی پر جادو کرنا چاہتے ہیں, بہنوں پہ جادو کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے گھر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر اگر یہ تسبیح پڑھو گے, اللہ رب العالمین ان دشمنوں کو غارت کر دے گا, اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے گا, ان کے فتنے سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور اللہ کو غلبہ عطا کرے گا. یہ میری بات نہیں ہے, یہ اس رب کی بات ہے جس رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے, اللہ دشمنوں پہ غلبہ عطا کرے گا. اور جناب یہ رمضان آیا ہے صرف صیام کے لیے نہیں, قیام کے لیے. اور یہ قیام, رمضان کا قیام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی قیام کو پسند کرتا ہے, اسی طرح اللہ غیر رمضان میں بھی قیام کو پسند کرتا ہے. اے دنیا کے بیمار لوگوں, اے پریشان حال لوگوں, اے برائیوں کے شکار لوگوں, اے دل کے بیماریوں کے شکار لوگوں, اے کینسر کے بیمار لوگوں, اے ٹی بی کے بیمار لوگوں, اللہ کی طرف سے اعلان ہے, آؤ قیام اللیل کرو. اللہ جسم کو بھی قوت دے گا, ایمان کو قوت دے گا, بیماریوں کو دور کر دے گا, پریشانیوں کو حل کر دے گا, اور اللہ وہ شفا عطا فرمائے گا کہ آسمان و زمین کی تمام دوائیں مل جائیں اور تمام ڈاکٹر جمع ہو جائیں, تمام اسپیشلسٹ جمع ہو جائیں, وہ شفا نہیں ملے گی. لیکن اگر رمضان میں تراویح پڑھتے ہو اور قیام اللیل کرتے ہو, سحری کے وقت بھی دعائیں کرتے ہو, غیر رمضان میں بھی قیام کرتے ہو, اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا اگر وہ چاہے تو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بقیام اللیل فإنه داب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم وتکفیر للسیئات ومنہاۃ عن الاثم ومطردۃ للداع عن الجسس الصحیح الجامع ذکرہ الالبانی فی الصحیح الجامع.
قیام اللیل صرف رمضان میں نہیں، رمضان میں بھی قیام کرو، تہجد پڑھو، تراویح پڑھو، غیر رمضان میں بھی۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے تمام نیک لوگوں کا یہ شعار رہا ہے، ان کی پہچان رہی ہے، ان کا ٹریڈ مارک رہا ہے، ان کا مینیفیسٹو رہا ہے، ان کی یہ پرشنسا رہی ہے، ان کی یہ خوبی رہی ہے۔ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ قیام اللیل کرو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر یہ قیام اللیل کرو گے، تراویح پڑھو رمضان میں، تہجد پڑھو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قیام اللیل کا اہتمام کرو، تہجد پڑھو، تراویح پڑھو، جو گناہ ہونے والا ہے اللہ اسے بھی محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاعِ عَنِ الْجَسَدِ، جس طرح اللہ نے شیطان کو مطرود کر دیا، آپ میرے ساتھ ہیں، جس طرح اللہ نے شیطان کو بھگا دیا، اسی طرح اگر قیام اللیل کرو گے اللہ جسم کی بیماریوں کو بھگا دے گا۔ نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی، اس کی توفیق کب ملے گی؟ جب وہ تسبیح پڑھو جو فرشتے وہ تسبیح پڑھتے ہیں، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ۔ تو یہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دعا کرتے ہیں کن کے لیے؟ آپ جیسے ایمان والوں کے لیے انشاءاللہ۔ کیا؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے اللہ تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب ہو سکتا؟ اگر اللہ کی رحمت نہیں ہو تو ہم کو سکون مل سکتا؟ نہیں۔ رحمت مومن اور کافر دونوں پر ہے دنیا میں، لیکن محبت پریم صرف ایمان والوں۔ فاغفر للذین تابوا، توبہ کرو گے اللہ کے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جنہوں نے توبہ کیا ان کی مغفرت فرما۔ لیکن کون سی توبہ؟ وہ توبہ نہیں، سلف نے کہا، سلف کی ایک جماعت نے کہا کہ جو شخص زبان سے توبہ کرتا ہے لیکن دل میں توبہ نہیں ہے، دل سے برائی کو نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ اللہ کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا ہے، یہ اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ منافق لوگوں کے بارے میں جس طرح اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ۔ دل سے بھی توبہ کرو، زبان سے بھی توبہ کرو، اور آئندہ سے ارادہ کرو کہ اب تک ہم سگریٹ پیتے تھے اب نہ پیئیں گے۔ کیوں؟ سبحان اللہ۔ ارے جس زبان سے سبحان اللہ پڑھتے ہو، جس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، وہ قرآن پڑھتے ہو جو پہاڑ پہ اتر جاتا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، وہ قرآن کو پڑھتے ہو اسی زبان سے، اور اسی زبان میں سگریٹ لگاتے ہو۔ رمضان، اللہ کے نبی کی حدیث، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ یضمن لہ الجنہ، سہل بن سعد کی حدیث بخاری مسلم کی، جو دو چیزوں کی ضمانت دے، جو دو چیزوں کی گارنٹی دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، زبان اور شرمگاہ۔ زبان کا مطلب یعنی انسان زبان سے صحیح بولے اور صحیح لقمہ کھائے، دونوں معنی اس میں، یعنی صحیح بولے اور لقمہ بھی صحیح کھائے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ تو اسی کی پریکٹس رمضان ہے۔ جائز کھانے کو آپ نے چھوڑا، جو عام دنوں میں جائز ہے رمضان میں حرام ہے۔ جائز خواہشات کو آپ نے چھوڑا، جائز خواہشات آپ کے لیے ناجائز ہو گئی۔ جب جائز کھانے اور پینے کو رمضان میں آپ نے چھوڑ دیا تو جو اللہ نے پہلے سے حرام کیا ہے اس سے آپ کو کتنا دور رہنا چاہیے۔ یہ رمضان میں جائز کھانے اور خواہشات کو اللہ نے حرام کر کے اس بات کی ٹریننگ دی، اس بات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی کہ جب تم نے جائز چیزوں کو چھوڑا ہے تو حرام سے دور رہو۔ اگر تم حرام سے دور نہیں، روزہ بھی رکھتے ہو، سگریٹ بھی پیتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، غیبت بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، چغل خوری بھی کرتے ہو، ایسے روزے سے کیا فائدہ؟ توبہ توبہ ملے گا تو ہوگا۔ ایسی توبہ کرو گے تو فرشتے کی دعا نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ ذرا غور سے سنیے بات کو، اللہ کے گھر میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا امام بنائے، داعی بنائے۔ میرے بھائیوں، جس نے روزہ رکھا توبہ کیا لیکن دل سے توبہ نہیں کیا، اب تک جوا کھیل رہے ہیں غیر رمضان میں، آج بھی جوا کھیل رہے ہیں۔ دیکھیے جوئے کی کتنی قسمیں آ گئی، نئے نئے انداز کے جوئے، بیوی بچے بھوک مر رہے۔ اے جوا کھیلنے والوں یاد رکھو یہ شیطان کے گندے کام، اے جوا کھیلنے والوں یاد رکھو یہ حرام روزی، اے جوا کھیلنے والوں یہ مشرکین و کفار کی مشابہت ہے۔ خنزیر کے گوشت، یہ حدیث بخاری کی، من لعب بالنردشیر فَكَأَنَّمَا سَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِير، یہ روایت بخاری میں، جو یعنی جوا کی وہ قسم تھی، وہاں پہ چھوڑیے، یعنی جو جوا کھیلتا ہے، ہم اپنی زبان میں کر رہے ہیں ترجمہ، گویا وہ خنزیر کے گوشت میں اور خون میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے۔ لوگ، آپ لوگ نہیں کھیلتے ہوں گے لیکن یہ بیماری عام ہے، عام دنوں میں بھی جوا کھیل لو، یہاں بھی جوا کھیل لو۔ یاد رکھو جوا کھیلنے والوں اور جوا کھیل کو دیکھنے والوں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کی مشابہت کیوں دی؟ غور کیجئے، کیونکہ خنزیر جو ہے سب سے بے حیا جانور ہے،
اور آپ جو کھانا کھائیں گے اس کھانے کا اثر آپ پر پڑے گا. آپ شریف جانور کھائیں گے تو آپ کے دماغ بھی شریف ہوگا. اچھا گوشت کھائیں گے تو آپ کی فکر بھی اچھی ہوگی. العقل السلیم فی جسم سلیم. خراب غذا کھائیں گے تو آپ کا دماغ بھی خراب ہو جائے گا, ہے نا؟ ٹھیک ہے. خنزیر سب سے بے حیا جانور ہے. جوا کھیلنے کو تشبیہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر سے, یعنی جوا کھیلنے والے یہ بے حیا ہو جاتا ہے, اس کی غیرت مر جاتی ہے, حیا ختم. اور جب حیا ختم تو ایمان ختم. الحیا وشعبۃ من الایمان. جی تو آپ جوا کھیل رہے ہو اور پھر رمضان کے روزے بھی رکھتے ہو. اللہ کے نبی کی حدیث, من لم یدع قول, جھوٹ کام کو نہ چھوڑا, جھوٹ بات کو نہ چھوڑا. جوا کھیل رہے, رمضان میں بھی جوا کھیل رہے, فلیس للہ حاجہ, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ تم بھوک پیاس برداشت کرو. اللہ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اگر آپ جھوٹ کام سے توبہ کریں, جھوٹ عمل سے توبہ کریں, جھوٹ بات سے توبہ کریں اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھیں, رحمت کے فرشتے اور وہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں وہ دعا کریں گے, اے اللہ فاغفر للذین تابوا, جس نے سچی توبہ کی, اور واتبعوا سبیلک, جس نے تیرے راستے کی پیروی کی, اللہ اس کی مغفرت فرما. راستے, اللہ کا راستہ 5 ہے کہ 10؟ اللہ کا راستہ 4 ہے. 4 راستے پہ چلو گے تو لاچار ہو جاؤ گے. اللہ کا راستہ ایک ہے. اللہ ایک ہے, اللہ کی جنت بھی ایک ہے, اس کی طرف لے جانے والا راستہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی, اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے, اور اللہ کا راستہ صراط مستقیم اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک 2 چیزیں نہ ملیں, صحیح علم بھی ہو اور صحیح عمل بھی ہو. اللہ قسم, اللہ کی سینکڑوں صفحات کا خلاصہ ہے یہ کہ جب تک اللہ کے راستے کی پیروی نہیں کرو گے جنت نہیں, فرشتے کی دعا نہیں ملے گی. اور اللہ کا راستہ صراط مستقیم, اور صراط مستقیم اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک 2 چیزیں نہ ہو, صحیح علم بھی ہو اور علم کے مطابق عمل بھی ہو. تو صحیح علم حاصل کرو, صحیح عمل کرو گے, اللہ کے فرشتے دعا کریں گے, اللہ ان کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کیا, جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی. اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی دعا کریں گے, وقہم عذاب الجحیم. آپ سچی توبہ کریں گے اور صحیح راستے پہ چلیں گے تو یہ رحمت کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ دعا کرتے ہیں, اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. کتنی بڑی بات, اللہ. اور یہی نہیں, آپ رمضان کی قدر کرو, صحیح راستے پہ چلو, اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے یہ دعا کریں گے, ربنا وادخلہم جنات عدن, اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما. اور اکیلے نہیں, وعدتہم ومن صلح من آبائہم, باپ کو, دادا کو, لکڑ دادا کو, چھکڑ دادا کو, جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہم نے دیکھا نہیں, اگر ہم رمضان کو صحیح گزاریں گے, سچی توبہ کریں گے, صحیح راستے پہ چلیں گے, باپ کو, دادا کو, لکڑ دادا, چھکڑ دادا, سب کو اللہ جنت میں ملا دے گا. ومن صلح من آبائہم, کتنی بڑی بات ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. وازواجہم, بیویاں. اس سے یہ ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو, اگر بیوی سے رشتہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بیوی مر جائے تو شوہر وارث ہوتا ہے, اور شوہر مر جائے تو بیوی وارث ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا عائشہ لو مت قبلی لغسلتک, اگر عائشہ تو مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تجھ کو غسل بھی دوں گا اور میں تجھ کو کفن بھی دوں گا. یہ روایت نسائی کی علماء, یہ ہم کو بتانے کی کیا ضرورت. تو میرے بھائیو, اللہ بیویوں کے ساتھ داخل کرے گا, وازواج وذریاتہم, اور اولاد بچوں کے ساتھ بھی داخل کرے گا. کتنی بڑی بات. تو میرے بھائیوں, صحیح سچی توبہ کرو, صحیح راستے پر چلو, اور اللہ سے اس بات کا عزم کرو, اللہ آپ کے لیے صحیح راستہ آسان کر دے گا. اور یاد رکھیے, اللہ کا وعدہ ہے, کھانا اسی کو اللہ کھلاتا ہے جو کھانا کھائے. ہم کو پیاس لگی ہے, تقریر کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پانی ایسے ہی پانی سامنے رکھ لیا, پیاس بجھ جائے گی کہ ایسے پینا پڑے گا. ارے آپ کہتے ہو اللہ چاہے تو ہدایت ملے, بے شک اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بتیا کیوں نہیں بولتے ہو جب جاتے ہو کام پر, کام نہ کرو اور اللہ تعالیٰ روزی دے دے. سبب کے ساتھ اللہ روزی دیتا. تو اللہ فرماتا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, جو ہماری راہوں میں کوشش کریں گے, مجاہدہ کریں گے علم کے ساتھ. ایک بڑے مفسر ہیں, امام ہیں, عبد الرحمن سعدی, کہتے ہیں کہ العلماء, اور ہم سب طالب علم ہیں, العلماء اور طلباء کا جہاد یہ ہے صحیح علم کرے, صحیح علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے. تو جب صحیح علم حاصل کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ کا وعدہ, لنہدینہم سبلنا, اللہ فرماتا ہم اپنے راستوں کو کھول دیں گے, سارے صحیح راستے, جتنے بند راستے ہیں وہ سب کھل جائیں گے. اللہ اکبر. اور اگر اخلاص کے ساتھ کوشش کیا, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ مخلصوں کے ساتھ. ایک قبیصہ صحابی ہیں جو بڑھاپے میں آئے, بہت سے لوگ ہیں جن کے بال پک گئے ہیں, ابھی علم حاصل کر رہے ہیں, ان کے لیے بڑی شرف کی بات ہے. کہا, یا نبی اللہ اتیتک لتعلمنی, میں آیا ہوں اس لیے تاکہ آپ سے علم حاصل کروں. شیخ محمد بن صالح العثیمین نے خطبے میں اس حدیث کو نقل کیا, اور روایت مسند احمد کی, حدیث بالکل صحیح ہے. آپ گھبرائیے نہیں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ جو بھی بتائیں گے صحیح حدیث بتائیں گے انشاءاللہ.
اللہ کہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی، اللہ معاف کرے. کہا یا رسول اللہ اتیتک لتعلمنی، میں آیا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ جنت کے راستہ آسان کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا قبیصہ ما مررت بشجر، اللہ اکبر، ولا ما مررت بشجر ولا حجر الا استغفر لك. علم کے ذریعے جنت کا راستہ، اور جب تم گھر سے علم کے لیے نکلے، جس درخت سے گزر ہوا، جن جھاڑوں سے گزر ہوا، جن پتھروں سے گزر ہوا، ان تمام چیزوں نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی. کتنی بڑی بات. تو جس علم کے حصول کرنے والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، یہ وہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم کی پیروی کرتے ہیں، اور صراط مستقیم کی پیروی کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے صحیح علم حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی. کوشش تو کرنی پڑے گی نا، بہرحال بغیر کوشش کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اللہ چاہے تو بغیر شادی کے بھی لڑکا دے دے، اللہ چاہے تو بغیر بادل کے بارش ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ وعدہ ہے. تو میرے بھائیوں، یہ خصوصیت ہے رمضان المبارک سے متعلق. چند باتیں ہیں رمضان میں ہمیں کرنا کیسے چاہیے. سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ رمضان کی قدر کی توفیق دے اور اس میں عمل کی توفیق دے. اور اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ ہمارا مقصد اللہ سے قریب ہونا، اور عبادت سے بندہ قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تقرب الی شبرا تقربت الی ذراع، جو ایک بالشت ہم سے قریب ہوتا ہے میں اسے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں. جو ایک ہاتھ ہم سے قریب ہوتا ہے، ایک ہاتھ، سمجھ رہے ہیں بھائی صاحب، ایک ہاتھ جو اپنے ایک ہاتھ جو قریب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں. جو من اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ، جو میری طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے. اور جو اپنے دل میں، ہردے میں اپنے رب کو یاد کرتا، اپنے مالک کو، اللہ اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے. جو جماعت میں یاد کرتا اللہ فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہے. اتنی بڑی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ فرماتا ہے من تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندے کو سب سے زیادہ قربت اور نزدیکی مجھ سے اس وقت ہوگی جب بندے میری فرائض پر عمل کریں. جن چیزوں کو میں نے اپنے بندے پر فرض کر دیا ان پر عمل کریں گے، بندہ قریب ہو جائے گا. اسلام کے 5 فرائض تو آپ کو معلوم ہے، کلمہ یعنی کلمہ توحید کا اقرار، جس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں، نماز، اس کے بعد بولیے روزہ، اور کلمہ، نماز اور زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ تو معلوم ہے. لیکن فرائض میں سب سے پہلے علم ہے. علم اس سے بھی پہلے ہے. علم حاصل کریں گے اللہ سے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، بندہ میرے فرائض کے ذریعے بندے مجھ سے قریب ہوتے ہیں. اگر آپ صحیح علم حاصل کریں گے اللہ سے قریب ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس لیے جو علم کے راستے پہ چلتا ہے، جس طرح روزداروں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے بھی فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور جو عالم، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جُحْرِهَا، آسمان اور زمین کی تمام چیزیں عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، تمام مخلوق عالم دعائیں کرتی ہیں. اس لیے صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، رمضان میں جیسے آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کچھ صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب بن جائیں گے. اللہ کے کیا بن جائیں گے؟ محبوب بن جائیں گے. چلو وہاں محبوب بنیں گے لیکن کچھ فائدہ بھی چاہیے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی حدیث، صنائع المعروف، اللہ اکبر، تقی مصارع السوء والآفات والہلکات اول بلیات او کما قال، جو بھلائی کرے مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، بیواؤں کے ساتھ کی خبرگیری کر رہے ہیں، یتیموں کے ساتھ آپ خبرگیری کر رہے ہیں، رمضان میں خاص طور سے مثال. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھلائی کرے، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ حادثات کی موت سے بچائے گا، حادثے سے بچائے گا، آفتوں سے بچائے گا، بلیا سے بچائے گا. وَإِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا، جو لوگ دنیا کے اندر جو معروف ہوں گے اسی طرح وہ آخرت میں بھی نیکیوں کے ساتھ معروف ہوں گے، مشہور ہوں گے. جس طرح دنیا میں نیکی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک آپ کو معرفت حاصل ہوئی اور لوگوں میں مشہور ہو گئے، اللہ جنتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شہرت عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، فرائض پر بھی عمل کرو اور نوافل کا خاص اہتمام کرو. تراویح کو مت چھوڑو، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ 2 رکعت پڑھ کر کے آپ بھاگ جاتے ہیں. صحابہ کیسی تراویح پڑھتے تھے، کیسی تراویح پڑھتے تھے.
حضرت روایت مسند احمد کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح شروع کی اور میں نے نماز شروع کی رمضان میں قیام اللیل، میں نے آپ کے پیچھے پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، میں نے سوچا کہ آپ رکوع کریں گے، سورہ بقرہ کے بعد آپ نے سورہ آل عمران نہیں سورہ نساء پڑھی، پھر میں نے سوچا کہ آپ رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، پھر آپ نے رکوع کیا، سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی، عن ابی بن کعب ان عمر بن ان سائب بن یزید رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امر ابی بن کعب وتمیم الداری ان یقوما للناس ب11 رکعہ۔ صاحب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب و تمیم داری کو 11 رکعت نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ فکان القارئ یقرئ بالمئین، قاری جو ہوتے تھے امام صاحب وہ ایک رکعت میں کم سے کم 100 آیت پڑھتے تھے، اور اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی، کہا حتی کننا نعتمد علی العصی من طول القیام، ہم لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے، وما کننا ننصرف الا عند فروع الفجر، اور ہماری تراویح اس وقت ختم ہوتی تھی جب سحری کا وقت آ جاتا تھا۔ تو میرے بھائیو یہ لوگ اتنے عمل کرتے تھے، لیکن آپ جتنی صلاحیت ہو آپ نفل کام کرو گے، نفلی عبادت کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، تو اللہ کے نبی کی حدیث لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، زبان دل بن جاتا ہے، اللہ اس کا پاؤں بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ اس کے کان کی، آنکھ کی، دل کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے ہم کو اور آپ کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 3، تراویح کی نماز کے ساتھ ہمیں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کو رمضان میں کوشش کرنا چاہیے زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل نماز کون ہے؟ آپ نے کہا تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل۔ کہا سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ، تو کہا افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، رمضان کا صدقہ بڑا افضل ہے، رمضان کا صدقہ بڑا افضل ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد نہیں کی جاتی ہے اور تمہیں روزی نہیں دی جاتی ہے مگر کمزوروں اور غریبوں کی دعاؤں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے آپ کو روزی بھی دے گا، آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کی نصرت بھی کرے گا۔ اس لیے ہم اپنے رمضان کے اندر جو اللہ نے آمدنی دی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں ہمارے پیسے مستحقین تک پہنچیں۔ بعض سلف کا قول ہے کہ جنت کا راستہ ہے، نماز کے ذریعے انسان آدھا راستہ طے کرتا ہے، نماز کے ذریعے جنت کا آدھا راستہ، ٹھیک ہے، جنت کا آدھا راستہ طے ہو گیا۔ اور اس کے بعد جناب عالی آپ نے روزہ رکھا تو جنت کے گیٹ تک پہنچ گئے، ایک سلف نے ایک مثال دی۔ اور اس کے بعد جناب آپ نے زکوٰۃ دیا، صدقہ خیرات کیا تو اس کے ذریعے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا النار، انسان قیامت کے ما منکم من احد الا سیکلم ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے فیس ٹو فیس بات کرے گا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی انوادک نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ انسان دائیں دیکھے گا جہنم نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا فینظر ایمن من فلا ينظر الا ما قدم، انسان دائیں دیکھے گا تو اس کو اس کے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف اعمال نظر آئیں گے، اور سامنے جہنم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے وہاں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو جہنم سے ڈھال اختیار کرو، اگرچہ کھجور کے خوشے سے کیوں نہ ہو۔ جہنم سے ڈھال کیا ہے؟ صدقہ خیرات۔ اسی طرح یہ روزہ بھی ڈھال ہے، الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ یہ روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے قلعہ ہے، قلعہ۔ جس طرح قلعے میں انسان چلا جاتا ہے تو دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ صحیح روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ قلعہ بنا دے گا، یعنی اللہ ڈھال بنا دے گا اور آپ کے اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائیں گے، جہنم کے راستے سے بچ جائیں گے۔ اللہ اس ذریعے سے آپ کو یہ مقام دے گا۔ اللہ ہم کو آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند اہم اعمال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام۔ اسی طرح سے یہاں پر اگر غریب نہیں ہیں تو اپنے ملکوں میں کھانا کھلانے کا اہتمام کیجیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ مردوں کی کمی ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، یہ تو معلوم ہے حدیث نا۔ اب دیکھیے ہم لوگ جو الراجحی میں جاتے ہیں جنازہ پڑھنے، ہم علماء سے خطاب نہیں کر رہے، ہم آپ سے بول رہے ہیں جی، یعنی ہم آپ سے بول، تو کم سے کم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 مرد کا جنازہ ہے، 12 مرد کا جنازہ ہے تو 3 عورت کا جنازہ ہے۔ تقل الرجال وتکثر النساء، مردوں کی تعداد میں کمی ہوگی اور عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، مرد زیادہ مرتے ہیں عورتیں کم مرتی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ علامات قیامت، حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا ایک مرد ہوگا۔
آج بہت سارے گھر ایسے ہیں جن میں چولہا نہیں پھونکا جاتا، بہت ساری بیوائیں کراہ رہی ہیں۔ ارے ان سماج کے ظالموں نے یہ اتنا بڑا فتنہ پیدا کیا، کوئی فحاشی کرے زنا کرے اس کے اوپر کوئی بندش نہیں، نگاہ یا رب نگاہ ناز پر لائسنس کیوں نہیں، انسان جس کو چاہے اپنی نگاہ سے زخمی کر دے اس پر کوئی پابندی نہیں، برائی میں مبتلا ہو جائے کوئی پابندی نہیں، حرام کاری کرے کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر کوئی سنت پر عمل کرنے کے لیے دوسری شادی کر لے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عنہم منہم الناک الذی یرید العفاف، اللہ تعالیٰ نے 3 آدمی کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے، اس کو برائی سے بچائیں گے، اس کو فتنے سے بچائیں گے۔ ان میں سے کوئی آدمی اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ برائی سے بچ جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں گے جی۔ اور اللہ نے کہا سورہ نور کی آیت نمبر 32 ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر شادی کرو گے اللہ مالدار کر دے گا۔ حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ التمسوا الغنى فی النکاح، شادی کرو گے تو مالدار ہو جاؤ گے، اگر مالداری چاہتے ہو تو شادی کرو۔ اور بخاری کی روایت سنت کے مطابق جب حضرت زبیر بن عوام نے شادی کی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے، شادی کے وقت تک اتنے غریب تھے کہ ان کی بیوی حضرت اسماء میلوں پیدل جاتی تھی کھجور کے باغات میں، کیا لانے کے لیے؟ گٹی لانے کے لیے، لیکن شادی کے بعد اللہ نے اتنی دولت دی فجمع مالی 50,000 بخاری شریف پرنٹ کتب خانہ رشیدہ دہلی 441 نمبر صفحے کی روایت ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یقین کریں۔ کہاں فجمع مالی 50,000 کل مالیت 50 کروڑ 2 لاکھ درہم، 50 کروڑ 2 لاکھ۔ میں نے یہ بات کیوں لایا؟ یہاں کوئی ترتیب نہیں مولانا، کہاں کی بات کہاں ملا دے تو نہیں، بات میں ربط ہے۔ ربط یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو آپ شادی کرو، اور شادی کی طاقت نہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یستطع فلیصم، جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے نفلی روزہ رکھے۔ کیوں؟ جس طرح آپ نے فرمایا فإنہ لہ وجا، روزہ ڈھال ہے، برائی سے بچاتا ہے، خواہشات کو توڑتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بہت ساری بیوائیں پڑی ہوئی ہیں سماج میں، ان کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں۔ بہت ساری عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی عزت و آبرو کا نیلام کر دیا۔ آپ کو صرف کڑپا کے بارے میں بتاتا ہوں، کوئی ہو تو معاف کرنا، کڑپا میں صرف 30 عورتوں نے، صرف شادی نہ ہونے کی وجہ سے 30 عورتوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا۔ وشاکھاپٹنم میں، حیدرآباد میں اور بہت ساری جگہوں پر سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا۔ ارے سماج کے ظالموں، صحیح دین پر عمل کرنے سے روکتے ہو۔ آج ایسی عورتیں جنہوں نے اپنے مذہب کو اس لیے تبدیل کر لیا کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور یہ بڑے بڑے سودی کاروبار کرنے والے جنہوں نے اسلام کے خلاف سازش کی، جہاں جہاں مسلم محلے ہیں وہاں پر سود کے اڈے قائم ہیں، مسلم محلوں میں سود پر پیسے عورتوں کو دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ان کی عزت و آبرو کو نیلام کریں۔ میں نے معلوم کیا، بہت ساری جگہوں پہ جاسوس لگایا، معلوم ہوا کہ کہاں عورتوں نے آپ مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو، آج پیسہ دے دو، آج ہمارے پریشانی کو دور کر دو، ابھی ہم توبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ رمضان ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے افشوا السلام اطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ۔ صرف سلام کی حدیث نہیں، کھانے کی حدیث بھی معلوم ہونی چاہیے۔ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو۔ وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر عبادت کرو۔ اور آج رات میں اٹھنے کی تراویح ہی مل گئی۔ تراویح اگر پڑھو گے تو انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے گا، امام کے ساتھ پلٹے گا، پوری رات کا ثواب ملے گا، ہے نا حدیث جی۔ تو افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ خود رمضان میں اور زیادہ سلام کیجیے۔ آپ عام دنوں میں سلام کرتے ہیں، یہاں بھی کیجیے۔ اطعموا الطعام، عام دنوں میں کھانا کھلاتے، اس میں اور کھلائیے، رشتوں کو جوڑیے، اور رات میں اٹھ کر عبادت کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے، خاص طور بیواؤں اور یتیموں کو مت بھولنا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقيل لمن هي يا رسول الله قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام۔ جنت میں کچھ اللہ نے ایسی پوزیشن رکھی ہیں، ایسے مقامات رکھے ہیں، ایسی بلڈنگیں رکھی ہیں کہ اندر باہر سے نظر آتا ہے، باہر اندر سے نظر آتا ہے۔ شیش محل دیکھا ہے؟ ایک جگہ بیٹھ جائیے کہ پوری بلڈنگ ایک دم بالکل چمکدار نظر آئے گی۔ اللہ نے بہت اونچی جگہ رکھی ہے، بہت اونچا محل رکھا ہے، بڑا خوبصورت محل رکھا ہے، اور بہت ہی خوبصورت۔ لیکن یہ کس کو ملے گا؟ لمن اطاب الکلام، جس کی زبان اچھی ہو، واطعم الطعام، کھانا کھلاتا ہو، رمضان میں بھی اور غیرے، خاص طور سے رمضان کے اندر۔ امام مالک حدیث کے امام تھے، امام زہری حدیث کے امام تھے، یہ سب کے سب حدیث کا درس بن کر کے قرآن پڑھتے اور کھانا کھلاتے تھے۔ جناب علی غریبوں کو کھانا، صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تو کھانا کھلاؤ، اور افشوا السلام لمن اطاب الکلام، جو کھانا کھلائے،
جو اچھی اطاب الکلام اچھی زبان استعمال کرے، کھانا کھلائے اور رات میں اٹھ کر عبادت کرے، اللہ جنت کے اس مقام پہ پہنچائے گا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس مقام پر آتا ہو، یہ مقام پر لے جائے۔ بعض سلف کا قول ہے لَأَنْ أَدْعُوا عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِي فَأُطْعِمَهُمْ طَعَامًا يَشْتَهُونَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشَرَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ۔ 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہمیں زیادہ پسند ہے کہ 10 آدمی کو کھانا کھلا دیں، کیونکہ کھانا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، پیٹ بھرے گا تو دل سے دعا دے گا۔ اس لیے بہت بڑی بات ہے، کھانا نہیں تو کم سے کم روزہ تو افطار کراؤ۔ زید بن خالد الجہنی کی روایت ہے من فطر صائما کان له مثل اجر الصائم، جو ایک روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہاں پر ماشاءاللہ ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے علاقوں میں تو بھیجو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سب سے قیمتی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ اللہ کے نبی سے اچھا قرآن کوئی مائی کا لال پڑھ سکتا؟ ان سے زیادہ کسی کو قرآن یاد ہو سکتا؟ لیکن آپ رمضان میں ہر رات کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان وكان جبريل ينزل عليه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل حين يلقاه جبريل۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار میں جود و سخا کرنے والے تھے، خرچ کرنے والے تھے، رمضان میں اور زیادہ خرچ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل امین نازل ہوتے تھے، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن جبریل کو سناتے تھے۔ جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے تو آپ قرآن کے اہتمام میں، قرآن کی تعلیم کے اہتمام میں، قرآن کی قرأت کے اہتمام میں آپ ہوا سے بھی تیز رفتار، آندھی سے بھی تیز رفتار انداز میں آپ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس نبی کے گھر میں مہینوں تک چولہا نہیں پھونکا گیا، جس نبی کے پیٹ پر 2 پتھر بدے تھے، اس نبی کا عالم یہ ہے ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار میں آپ خرچ کرتے تھے۔ کیا یہ حدیث ہم کو نہیں معلوم؟ ہم کو نہیں معلوم کون اس حدیث پہ عمل کرے گا؟ کیا آسمان کے فرشتے عمل کریں گے؟ کیا قبر کے مردے عمل کریں گے؟ اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اگر 10 روپیہ کمایا ہے تو 5 روپیہ کھاتے ہیں اور 5 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عزت دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور جب تک کہ یہ خفیہ عمل نہیں ہوگا اس وقت عرش کے سائے میں کیسے جگہ ملے گی؟ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ آدمی جس نے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے دائیں ہاتھ سے ایسا صدقہ کیا چھپا کر، نفلی صدقہ، بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کیا خرچ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے گا، عرش کے سائے میں جگہ مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یہ فضیلت نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوست، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن زیادہ پڑھا کیجیے رمضان میں۔ اگر عام دنوں میں آپ مان لیا 4 ورق پڑھتے ہیں تو 1 پارہ پڑھیے۔ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر رات قرآن ختم کر لیتے تھے، بلکہ 1 رکعت میں۔ تعجب نہیں، تعجب ہمیں ہے لیکن تعجب کی بات نہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے۔ جی اور حضرت قتادہ جو ہے بن دعامہ السدوسی البصری کتب 6 کے راوی ہیں، تابعی جلیل ہیں، ہر 7 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، لیکن رمضان میں ہر 3 دن میں، اور جب آخری عشرہ آتا تھا ہر دن 1 مرتبہ، ہر دن ایک ختم قرآن کرتے تھے۔ تو آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے 3 دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ کی عقل کچھ کہتی ہے، لیکن سلف صالحین حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب عام دنوں میں، لیکن جو جگہیں افضل ہیں مکہ مدینہ وہاں پر قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اسی طرح رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ حضرت نخعی، حضرت ابراہیم بن یزید النخعی، حضرت امام مالک، امام زہری، حسن اور دوسرے تمام لوگ تمام کاموں کو چھوڑ کر رات دن قرآن پڑھتے تھے۔ تو آپ قرآن پڑھیے۔ لیکن کہیے گا مولانا یہ تو کوئی نئی بات نہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، صحیح پڑھتے ہیں لیکن عالمین کی جب عالمین پڑھتے ہیں، انمتا کو انمتا پڑھتے ہیں۔ انعمتا مانے اللہ کیا تو سو گیا، انمتا مانے اللہ کیا تو مر گیا۔ انعمتا مانے جن پر تو نے انعام کیا، اور انمتا کا معنی ہوگا انعمتا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ کس کا معنی؟ انعمتا کا۔ اور انمتا پڑھیں گے، عین کو کھا جائیں گے، عین کو کھا جائیں گے تو اللہ آپ کے ثواب کو بھی ختم کر دے گا۔ انعمتا معنی ہے جن پر تو نے انعام کیا، اور اگر عین نہیں پڑھیں گے، انمتا پڑھیں گے تو اس کا معنی اے اللہ کیا تو سو گیا۔ کتنا فرق ہے۔ تو میرا کہنا ہے کہ جن کو قرآن پڑھنے صحیح نہیں آتا، آپ جس طرح جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے، آپ بھی حافظ صاحب کو قرآن سناؤ، آپ بھی صحیح پڑھنا سیکھو، تجوید سیکھو آپ۔ اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن سنانے سے پہلے صدقہ خیرات کرتے تھے، آپ بھی قرآن پڑھنے سے پہلے صدقہ خیرات کیجیے گا، زبان کی لکنت کو اللہ ختم کر دے گا، اللہ کی قسم صحیح ادائیگی ہوگی۔ اور صحیح قرآن پڑھ لیجئے گا تو کیا ہوگا؟ الماہر بالقرآن ما سفرد الکرام البرر، نیک بزرگ لکھنے والے جو نیک فرشتے ان آپ کے ساتھ ہوں گے۔
بعض علماء نے کہا دنیا میں ساتھ ہوں گے، لیکن صحیح تفسیری کہ قیامت کے دن نیک بزرگ فرشتوں کے ساتھ آپ ہوں گے، آپ کے دائیں بائیں یہ سب ہوں گے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کو صحیح قرآن نہیں پڑھنے آتا، کوشش کرتے ہیں تو والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وعلیہ شاق، جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، پھر بھی کوشش میں لگا ہوا اس کو کتنا ملے گا؟ ڈبل ملے گا، اجر القراءہ و اجر المشقہ۔ پڑھنے میں جو دقت ہو رہی، ڈیفیکلٹی ہو رہی، کٹھنائی ہو رہی ہے بھائی صاحب، پڑھنے میں جو کٹھنائی ہو رہی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب ملے گا، یعنی ڈبل ثواب ملے گا۔ اگر پڑھنے میں دقت ہو رہی پھر بھی قرآن سیکھتے ہیں تو ڈبل ثواب ملے گا، اور جو بالکل صحیح پڑھتا ہے اس کا ثواب ان لمٹ ہے، لیکن جو علم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک مشقت کا، ایک پریشانی کا، ایک ڈیفیکلٹی کا، ایک کٹھنائی کا ثواب ملے گا، اور ایک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے، جتنا ہو سکے اتنا قرآن سیکھیں گے۔ اور بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو قرآن یاد نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے رمضان میں کوشش کی، ہر روز ایک پارہ یاد کرتے تھے، تراویح پڑھاتے تھے۔ واللہ میرے پاس مثالیں ہیں، یہ ہر دن ایک پارہ یاد کیا، رمضان میں قرآن سنا دیا۔ اللہ جس کے لیے آسان کرے، لیکن اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے جس کی نیت درست اور صحیح ہوتی ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن صحیح پڑھنا سیکھو، اور جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا آپ اس رمضان میں قرآن کا خاص طور پر علم حاصل کرو، اور رمضان میں ہو سکے تو عمرہ کے لیے جاؤ۔ کرو گے عمرہ انشاءاللہ؟ تو رمضان کا عمرہ حج کے، ٹھیک ہے، یہ تو حدیث معلوم کیے گا، تو کوئی نئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او قال حجۃ، یہ حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ لیکن بعض کفیل ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہم سب کو ہدایت دے، ان کو چھٹی نہیں ملتی، کاموں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ رمضان میں عمرہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارے ساتھ مجبوری لگ رہی ہے کہ شاید ہم نہ جا سکیں، تو آپ کی ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کو ہر دن صرف حج ہی نہیں، حج اور عمرہ دونوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اب بالکل صحیح حدیث ہے، کیا آپ حج اور عمرے کا پورا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ ہر دن ملے گا، ہر دن۔ حدیث سبحان اللہ، دیکھیے حدیث، بسم اللہ، من صلی الفجر فی جماعہ ثم جلس فی مصلاہ وقعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس صلی رکعتین کان لہ اجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور سورج نکلنے تک اپنے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، قرآن پڑھا، تلاوت کی، ذکر کیا، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک حج اور پر غور، اور ایک حج اور پر غور، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ نبی نے فرمایا تامت تامت تامت، پورا ثواب ملے گا، پورا ثواب ملے گا، پورا ثواب ملے گا، ادھورا نہیں ملے گا۔ آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، آپ سورج نکلنے تک بیٹھے رہیں گے تو فرشتے بھی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ایک حج اور عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ کون نہیں چاہتے کہ نہیں آپ کو بیٹھے بیٹھے آپ کو ثواب مل رہا ہے، حج عمرے کا ثواب مل رہا ہے، کیا آپ اس پر شک کرتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے اگر آپ کو عمرے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو آپ اس پر عمل کریں، اور موقع مل رہا ہے مزید اس پر عمل کریں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کیجئے، چلتے پھرتے دعا کا خاص اہتمام کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ان ابخل الناس من بخل بالسلام، تمام بخیلوں کو جمع کر لو، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی پر درود و سلام نہ پڑھے۔ وَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاء، سب سے بڑا محروم اور سب سے بڑا کمزور اور سب سے بڑا عاجز آدمی وہ ہے جو دعا نہ کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ علامہ ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں نقل کیا عمر بن خطاب کا قول، انی لا احمل ہم الاجابہ، مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، دعا تو قبول اللہ کرتا ہے، اللہ بڑا دیالو، بڑا کرپا، بڑا رحم کرنے والا، لیکن مجھے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ دعا قبول ہو، دعا کروں، دعا کی توفیق ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے دعا کرنے کی توفیق دے، کہ وہ اللہ ہر ایک کو دعا کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اور تقدیر، آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کام ہو جائے گا، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں 5000 ریال دے دوں گا۔ آپ کی نظر ماننے سے کوئی تقدیر نہیں پلٹتی، ٹھیک ہے، نظر پوری کرنا، اگر نظر مان لیا تو واجب ہے، پوری کیجئے، 5000 خرچ کیجئے، لیکن آپ کے نظر ماننے سے وہ بچہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ فإن النظر لا یغنی من القدر شیئا، نظر ماننے سے اللہ کی تقدیر میں کوئی تبدیلی، چینجنگ، پریورتن نہیں ہوتی۔ لیکن نبی فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کرنے سے تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے، تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے، تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے، رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے، مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا، پا برہنہ رہے پرخار پہ چلنا ہوگا، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ مجاہدہ کرو اور دعا کرو گے، اللہ آپ کی تقدیر کو بھی، آپ کے لک کو بھی، آپ کے بھاگ کو بھی، آپ کے در بھاگ کو اللہ شبھ بھاگ بنا دے گا، خوش قسمت بنا دے گا اللہ۔
تو آپ لوگ کثرت سے دعا کریں گے. آپ کی دعاؤں کے کون مستحق ہے؟ آپ مستحق ہیں. آپ کے ماں باپ مستحق. پورے عالم اسلام پر دشمنان اسلام کا غلبہ ہے اور پورے دنیا کے اندر بے چینی اور پریشانی ہے. مسلمان ظلم و ستم کے شکار ہیں, مسلمان اضطراب کے شکار ہیں. اللہ کی قسم, دعا سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اللہ ان کی آفتوں کو, ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے, اللہ انہیں امن و شانتی نصیب فرمائے. اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا نہ کر سکے, اپنے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا نہ کر سکے, تو اور کیا کر سکتے ہو مسلمانوں؟ اس لیے یاد رکھو, افطار کے وقت کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا, اذان اقامت کے بیچ کی دعا کو نہیں رد کرتا, سحری کے وقت کی دعا کو اللہ نہیں لوٹاتا, بارش کے وقت کی دعا کو اللہ نہیں لوٹاتا, مرغ بانگ دیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ اس کو رد نہیں کرتا, زمزم پیتے وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اخلاص کے ساتھ سجدے میں دعا کرو گے اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. اس لیے دعا کا خاص اہتمام کرو. اس لیے کہ اللہ فرماتا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدی اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تیرا رب بڑا حیادار ہے, شرمیلا ہے, غیور ہے, جود و سخا کرنے والا ہے. بندہ جب اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ شرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کر دے. تو اس رمضان میں کثرت سے دعا کیجیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندے میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں تو فَإِنِّي قریب, میں بہت قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. پکارنے والا جس وقت بھی پکارتا ہے, دعا کرتا ہے, میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ کے اسماء حسنی اور صفات اولیٰ سے دعا ہے, کیونکہ میں نے اللہ کے گھر میں اللہ کی توفیق سے جو باتیں کہی ہیں جو صحیح ہیں, یا اللہ کی طرف سے جو باتیں غلط ہیں میری طرف سے ہیں اور شیطان کی طرف سے اللہ معاف فرمائے, یہ اللہ کے گھر کی برکت اور آپ حضرات کے خلوص کی برکت کی بہت ساری باتیں جو ذہنوں میں نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے بیان کے دوران وہ باتیں اللہ نے آسان فرمائی. اس کی وجہ سے میں نے آپ کے تھوڑے وقت کی زکوٰۃ لے لی, یعنی آپ کے وقت کی تھوڑی زکوٰۃ میں نے لے لی, یعنی آپ کا وقت میں نے تھوڑا لے لیا 15 منٹ مقررہ وقت سے. اس کے لیے میں بہرحال معذرت خواہ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ معذرت کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ سارے چہرے الحمدللہ جگمگا رہے ہیں اور سب خوشیوں اور مسرتوں سے لبریز ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چہرے کو اللہ دنیا میں بھی روشن کرے اور آخرت میں بھی روشن کرے. اللہم بید وجوہنا فی الدنیا والآخرہ. اللہ ہمارے چہروں کو دنیا اور آخرت میں روشن کرے اور ہماری نیتوں میں خلاص پیدا فرمائے. اور آنے والا رمضان ہے, اللہ پوری امت مسلمہ پر ابر و رحمت و نور کی بارش برسائے اور ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. طویت الجالیات خبر اور اس کے تمام دعات, مبلغین اور اس کے تمام مسئولین کو اللہ جزائے خیر دے, اور تمام جالیات کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اس ملک کے اندر امن و امان کو اللہ برقرار رکھے, اور دشمنان جو اس ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کرے. اور اللہ نے جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا, اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے. اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی حدیث, ان افضل ایامکم یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ, جمعہ کا دن سب سے افضل, جمعہ کی رات سب سے افضل ہے, اس لیے اس میں کثرت سے میرے اوپر درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.